سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا کیا. ان کی زندگی کو قیامت تک کے لیے نمونہ بنانا تھا. قیامت تک کے لیے وہ نبی بن کے آئے ہیں. لکل قوم ہاد، ہر قوم میں نبی آتے تھے، لیکن ہمارے نبی کے بارے میں اللہ نے کہا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے بھیجا ہے. تو اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ کی زندگی کی ہر چیز کھلی کتاب کی طرح آج بھی ہمارے سامنے موجود ہو. اگر میں آپ کے طریقے پر چلنا چاہوں تو میرے پاس مواد موجود ہو. تو یہ واحد نبی ہیں جن کی ہر چیز اللہ تعالی نے محفوظ کی. کسی نبی کی پوری زندگی محفوظ نہیں ہے، کسی نبی کی. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی مکمل زندگی موجود نہیں ہے. اور ہمارے نبی کی زندگی پیدائش سے لے کر آنکھ بند ہونے تک ایک ایک پل کی زندگی آپ کی ہمارے پاس موجود ہے. میں نے ایک آیت پڑھی تھی لقد جاءکم رسول من انفسکم. میں موریتانیہ گیا، وہاں پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم. موریتانیہ ویسے تو افریقہ میں ہے لیکن عرب ملک ہے، وہاں سارے یمنی عرب رہتے ہیں سارے. اور پورے موریتانیہ میں آپ حیران ہوں گے ایک بھی بے نمازی نہیں. پورے موریتانیہ میں ایک لڑکا لڑکی مرد عورت بے نمازی نہیں. اور صومالیہ میں گیا، ایک بچہ بچی مرد عورت بے نمازی نہیں. ہمارے بچے، آپ لوگ کالج آتے ہو تو موبائل آپ کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، بس میں بیٹھے ہو یا گاڑی میں بیٹھے ہو موبائل پہ آپ کی نظر ہوتی ہے. اور میں چونکہ 2 دفعہ گیا ہوں صومالیہ، 2 دفعہ، تو وہ بچے جب صبح جا رہے ہوتے ہیں اسکول تو ان کے ہاتھوں میں قرآن ہوتے ہیں اور وہ قرآن پڑھتے جا رہے ہوتے ہیں. کوئی میچ ہی نہیں ہے. ایسی خوبصورت زندگی ان کی. تو آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی مکمل 25 نبیوں کے نام قرآن میں ہے. 25 آئے تو 1,24,000 ہے. 1,24,000 میں 5 نبی سب سے بڑے ہیں. نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد علیہ السلام. یہ 5 نبی اولو العزم کہلاتے ہیں. یہ سب سے بڑے رسول ہیں، سب سے بڑے رسول ہیں. لیکن زندگی صرف ہمارے نبی کی. من انفسکم میں اشارہ ہے آپ کی خاندانی وجاہت کی طرف کہ آپ بنو ہاشم سے ہیں جو سب سے عالی خاندان ہے، اور آپ کا نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے، بے داغ نسب ہے. آپ نے فرمایا میں اپنے باپ، جتنے بھی میرے پیچھے باپ ہیں، کسی میرے باپ سے زنا ثابت نہیں ہے، میرے کسی باپ نے زنا نہیں کیا ہے. یہ نسل کی حفاظت کا نظام چلایا. ایک دفعہ میں نے ملتان کی ضلع کونسل سے اپنے تولمبا ہمارا ہوم ٹاؤن ہے تو اس کے گرد ہماری زمینیں ہیں، تو میں نے اپنے بزرگوں کے دیکھنے کے لیے نام شجرے، تو وہاں میں نے 3 لاکھ روپیہ دے کے تو وہ رجسٹر نکلوایا. 1874 کا رجسٹر تھا. تو اس میں 1874 سے پہلے کا تو لکھا ہوا نہیں ہے، بعد کا لکھا ہوا ہے آخر تک. تو اس میں 19 نام مجھے ملے. میں ان کو یاد نہیں کر سکا، حالانکہ میرے پیو دادے پردادے، لیکن میں یاد نہیں کر سکا. دہرانے کی کوشش کی، حافظہ بھی اللہ نے اچھا دیا، یاد نہیں کرے. اس میں وہ دلچسپی نہیں تھی. میں نے اپنے نبی کا نسب نامہ یاد کرنا شروع کیا، اس میں 90 نام ہیں، اور میرے دل میں تھا کہ میں روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کو سلام پیش کروں گا. آپ کے نسب کا پوری پیڑھی، ہماری پنجابی میں پیڑھی کہتے ہیں، پوری پیڑھی پڑھ کے میں آپ کو سلام پیش کروں گا. کیونکہ ہمارا کلچر ہے، ہم لوکل لوگ ہیں، ہم مائگریٹڈ نہیں ہیں، نسلوں سے آباد ہے اور زمیندار ہیں. تو ہمارا ایک کلچر ہے کہ ہمارے مراسی ہوتے ہیں، وہ آ کے ان کا کوئی کام نہیں ہوتا،
سرداریاں قائم دیر آباد میاں طارق جمیل دے میاں اللہ بخش دے میاں نیت علی دے میاں گانے دے میاں جہانے دے اگو میں بھی نہیں پتا وہ پڑھی جاندے اور وہ لے کے جاتے ہیں دانے لے کے جاتے ہیں پیسے ان کی بچیوں کی شادیاں کرواتا ہوں بیمار ہو جائیں علاج کرواتا ہوں اور کام وہ دھیلے کا نہیں کرتے. ایک مراسی اپنے بیٹے کو لے کر آ گیا میں ڈیرے میں تھا کہنے لگا میاں صاحب ہمارا ٹائٹل وہاں میاں صاحب میرے پوتر نو نوکری لوا دے. میں کیا کدی مراسیاں نوکری کیتی ہے پہلے؟ کہنے لگا بھوکے مر گئے ہیں دیرے اجڑ گئے زمیندار شہراں نو وڑ گئے تاتھو سوا کوئی سانو خیرات ہی نہیں لبدی تو چلو یہ کوئی نوکری کر لو. میں نے اس کے سامنے بیٹھے فون ملایا فاطمہ شوگر مل کے جو جی ایم تھے میرے دوست تھے. میں نے کہا ایک بچہ بھیج رہا ہوں رکھ لو. میں نے کہا بھیج دیں لیبر میں رکھ لوں گا. تو میں نے اسی طرح کہہ دیا چاچا انہوں لے جا لیبر چ رکھ لے چل بھلا ہوئے سرداریاں قائم. چوتھے دن دونوں پھر میرے ڈیرے پر. میں کہا تینوں تو مظفر گڑھ بھیجا تو واپس کیوں آ گیا؟ تو اس کا باپ کہتا ہے میاں صاحب میں سمجھا لیبر کوئی بڑا افسر ہوندا ہے تے میرا پتر افسر ہو سی انہوں تو بوریاں چوا 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 دی کنڈ بن چھڈی. میں نے کہا میں تو پہلے آکھی آئی راسی جڑے ہوندے نا صرف گلاں دی روٹی کھاندے. تو وہ یہ ثقافت میں نے دیکھی ہوئی ہے اور آج بھی اس کو میں بھگت رہا ہوں پال رہا ہوں. باقی سب زمینداروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے لیکن میں نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے کہ میں روزہ مبارک پر جا کر میں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے میراثی آتے ہیں ہم بھی جھوٹے ہیں اور ہماری تعریف بھی جھوٹی ہوتی ہے اور ہم خوش ہو کے ان کو دیتے ہیں. آپ سے سچا کائنات میں کوئی نہیں آپ سے بڑا خاندان کوئی نہیں. تو میں آپ کا مراسی بن کے آج آپ کو میں آپ کی پیڑھی سناتا ہوں. میرا یہ سلام آپ قبول فرمائیں. میں نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الطغا بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام. میں کہ سرداریاں قائم دیر آباد من انفسکم لقد جاءکم رسول من انفسکم. یہ واقعہ ہے صبح 10-11 بجے کا. تو آف سیزن تھا اتنا رش نہیں تھا. تو عصر کے بعد میں نکلا نماز پڑھ کے تو ایک لڑکا بھاگا آیا. کہا جی آپ مولانا طارق جمیل ہیں؟ میں نے کہا جی. میں کہا تم مجھے پہچانتے ہو؟ کہا نہیں جی آپ کے ساتھ لوگ تھے کافی تو میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو انہوں نے کہا یہ مولانا طارق جمیل. کہا جی میں ابھی عصر کی نماز میں پہلے آ گیا تھا. یہ عصر کے بعد مجھے وہ بات بتا رہا ہے. میں عصر کی نماز سے پہلے آ گیا تھا. پرانی مسجد میں جگہ مل گئی. بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آ گئی تو میں نے خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھا. انہوں نے فرمایا کہ طارق جمیل کو بھی میرا سلام کہہ دو. تو وہ جو میرا پیڑھی پڑھ کے سلام عرض کرنا تھا وہ بارگاہ رسالت میں قبول ہوا. لقد جاءکم رسول من انفسکم. کہاں سے لاؤ گے ایسا رسول کہ جس کی زندگی کی ہر چیز محفوظ ہو؟ پھر
अफ्रीका में पढ़ते हैं मिन अनफसिकुम, अनफस कहते हैं नफीस को, कि ऐसा नफीस कोई है। एक बद्दू औरत थी, जब आप तशरीफ ले गए ना हिजरत करके मदीना, तो राबिग एक जगह आती है, वहां भूख लगी, प्यास, तो एक खेमा देखा, वहां पहुंचे तो एक बुढ़िया बैठी थी, उसका नाम था उम्म माबद अल-खुज़ाइया। तो आपने सवाल किया, माँ जी हम मुसाफिर हैं, कोई खाने को मिलेगा? तो उन्होंने कहा बेटा कहत का जमाना है, कुछ भी नहीं है। एक बकरी बीमार और कमजोर और बिन ब्याही खड़ी हुई थी, तो आपने कहा इस बकरी से दूध निकाल लो। तो उसने ऐसे बड़ी हैरत से देखा कि ये अरब हो के ऐसी बात कर रहा है कि इस बकरी से दूध निकाल लूं। तो वो कहने लगी ये तो बिन ब्याही है, इसका तो वैसे भी इसके जिस्म पर बोटी नहीं है, इससे एक कतरा भी कोई नहीं। कहा माँ जी आप इजाजत दें? कहा लगा ठीक है। तो वो आपको गौर से देखने लगी, क्योंकि अनहोनी बात हो रही थी। आपने इतना बड़ा वो था बर्तन, वो आपने लिया और उसके थनों को यूं हाथ लगाया तो वो छलक के मशकेजे की तरह नीचे आ गए, और आपने दूध निकाला तो वो फुल हो गया। आपने हजरत अबू बकर को पिलाया, आमिर बिन फुहैरा को पिलाया, अब्दुल्ला बिन उरैकत जो आपके रहबर थे, आखिर में आपने खुद पिया, फिर दोबारा नीचे बैठे उसके, और फिर निकाल के पूरा वो जग भर के रख के दे आए। बकरी की उम्र होती है 7 साल, 7 साल तक या ज़बा हो जाए या वो अज खुद मर जाएगी। बहुत कम होता है कि कोई बकरी 7 से 8 साल हो जाए। ये इस बकरी को मेरे नबी के हाथ लगे थे, ये बकरी 22 बरस जिंदा रही, 22 बरस, और इसको ज़बा नहीं किया गया, ये मर गई, खुद ही मर गई, वो नबी के हाथों की बरकत। शाम को उसका खामद आया अबू माबद, उन्होंने कहा ये दूध कहां से? तो उम्म माबद कहने लगी इस बकरी से। पागल हो गई, ये बकरी दूध दे सकती है? उसका मैं भी ये समझ आई नहीं देंदी, पर कोई जादूगर आया है, ਉਹਦੇ हथां दी करामत आई है, जग भरा पिया। कहने लगा इन अतीली, मुझे उसकी सूरत बताओ वो कैसा था, मुझे लगता है ये वो कुरैशी है जिसकी खबर मशहूर हो गई है कि वो मक्का छोड़ के मदीने जा रहा है। तो अब वो बोली, तर्जुमा बाद में करूंगा, अब अल्फाज का रिदम और उसमें जो मौसीकी है उसको आप थोड़ा महसूस कीजिएगा। रअयतु रजुलन ज़ाहिरल वदाअ अबलजल वज्ह हसनल खल्क लम तइबहु सुजला लम तुजरी बिही साला वसीमुन कसीम फी ऐनैहि दाज फी अशफारिही वतफ फी सौतिही सहल फी लिह्यतिही कसासा फी उनुक़िही सतअ इज़ा तकल्लम अलाहुल बहा व इज़ा सकता अलाहुल वकार मिन अनफसिकुम। मैंने एक शख्स देखा, मुझे यूं लगा जैसे 14वीं का चांद ही कपड़े पहन के जमीन पे आ गया है, ऐसा देखा। खूबसूरत हुस्न उसका गुलाम था। लम तइबहु सुजला, पेट नहीं निकला हुआ था। लम तुजरी बिही साला, और दुबला पतला नहीं था कि बेरोग हो जाए, और पेट नहीं निकला हुआ था कि बदसूरत हो जाए। पेट को बचा के रखा करो, खास तौर पे ये जो पढ़ाने वाले हैं ना, ये पेट निकाल के पढ़ा रहे हो तो बड़ा बुरा लगेगा। तो ऐसे ही ये खास तौर पर ये औरतों का पेट बाहर निकल आए तो और ही भद्दा नजर आता है। वो कई बेचारे ऐसे होते हैं, आप सजे पासे होते हैं, पेट खब्बे पासे होते हैं। जब वो हंसते हैं तो वो इधर से आवाज कम आती है और पेट से ज्यादा आती है, दर 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 कर रहे हैं। हमें अंधाधुंध खाने की इजाजत नहीं है। रिज़्क़ हलाल भी हो तो मेरे नबी ने कहा 1/3 खाना डालो, 1/3 पानी डालो, और 1/3 खाली रखो, साथ लो। लेकिन हम तो खाते हैं भाई साफ ही ना आवे।
تو ہم کھانے کے لیے جی رہے ہیں، جینے کے لیے کھایا جاتا ہے۔ ہمیں کھانے کا ایک تو حلال حرام بتایا، شراب اور شربت کا فرق بتایا، زنا اور نکاح کا فرق بتایا۔ ہمارے کلچر میں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کوئی کلچر نہیں ہے، یہ حرام کلچر ہے اور یہ پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر دینے والا کلچر ہے۔ اور جس قوم میں یہ فحاشی پھیل جاتی ہے وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے تو ہمارے نبی نے ہمیں ایک کھانے کی چیزیں بتائیں، پھر اس کا طریقہ بتایا کہ اتنا کھاؤ اتنا چھوڑ دو تو بیمار نہیں ہوگے، موت آئے گی بیمار نہیں ہوگے۔ اور خاص طور پر جو آج کی غذائیں ہیں، ادھر وہ ٹن پیک ہاتھ میں ہوتا ہے، ادھر ایک ہاتھ میں برگر ہوتا ہے، برگر نو بھی وڈی جاندے تے پیک نو بھی پیتی جاندے، وہ اتنی چینی اپنے پیٹ میں ڈال لیتے ہو، یا تو پھر 5 کلومیٹر دوڑا کرو۔ میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، میرے سامنے اتنے بڑے بڑے دسترخوان سجتے ہیں کہ تم دیکھو تو حیران رہ جاؤ۔ اگر میرا ہاتھ کھلا ہوتا تو انشاءاللہ اے پیٹ ایتھے لگ گیا ہونا سی۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، پتے کی ہے پلے باندھ لو، غصے کے وقت زبان پہ قابو رکھو تو آپ کی روح صحت مند رہے گی، غصے کے وقت زبان پہ قابو رکھو تو آپ کی روحانیت صحت مند رہے گی، دسترخوان کے اوپر ہاتھ پہ قابو رکھو تو آپ کی صحت ہمیشہ ٹھیک رہے گی، صحیح رہے گی۔ غصے کے وقت زبان پہ قابو اور دسترخوان کے اوپر ہاتھ پہ قابو، تو انشاءاللہ تقدیر کے فیصلے الگ ہیں لیکن آدمی بیمار نہیں ہوتا۔ جو اپنی ذات کے لیے 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتا اسے صحت مند رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اتنا لگ جانا کہ نہ اپنا ہوش رہے، نہ کھانے کا ہوش رہے، نہ بھی بچوں کا ہوش رہے، یہ میرے نبی نے ہمیں نہیں سکھایا، اعتدال سکھایا۔ تو میں نے ایک شخص دیکھا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے نیچے اتر آیا ہو، اور 14ویں کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا تھا، کلیوں کی طرح روشن تھا، ماتھا بہت خوبصورت چوڑا تھا، سر بہت خوبصورت سیاہ بڑے بال تھے، اور بھویں بڑی خوبصورت کمان کی طرح۔ یہاں بال نہیں تھے، یہ جگہ صاف تھی۔ یہ ہماری بچیاں یہاں ان کو لیزر کرواتی ہیں، بھائی تو ان کو مٹاؤ یہاں سے، ہائی بھی کر لیا اے بھی مٹیں دیا۔ تو میرے نبی خود ایسے آپ کی بھویں یہاں تک آ جاتی تھی، یہاں تک، اور آپ کی آنکھ موٹی تھی اور سیاہ تھی اور سرخ ڈورے تھے اور لمبی تھی، اور آپ کی بھویں قدرتی لمبی تھی، لمبی جیسے یہ بچیاں وہ مصنوعی نہیں لگا لیتی، وہ پتہ بھی لگ جاتا ہے مصنوعی ہے تو کی فائدہ ہویا، تو یا تو پتہ نہ لگنے دو، اور جب دور سے نظر آ جاتا ہے کہ کسی اٹھ دی لے کے آ گئی ہے، اونٹ کی بھویں بڑی موٹی ہوتی ہیں اور ڈبل ہوتی ہیں، ڈبل، تو اس لیے میں نے کہا جب کیسے اٹھ لی لے کے آ گیا، اور خوبصورت داڑھی تھی، لمبی گردن سراہی دار تھی۔ ایک اور حدیث ساتھ میں لا لوں، سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا، بعید ما بین المنکبین، کندھے چوڑے تھے، عریض الصدر، سینہ بھی چوڑا تھا، طویل الزندین، ہاتھ لمبے تھے، سائل الاطراف، انگلیاں سیدھی تھیں، رحب الراحہ، ہتھیلی کشادہ تھی، دقیق المسربہ، یہاں بالوں کا ایک تار چلتا تھا اور ناف پہ آ کے ختم ہو جاتا تھا، خمسان الاخمسین، آپ کے پاؤں کی یہ جگہ کافی اوپر اٹھی ہوئی تھی، یہ جگہ یہ اسے پیدل چلنے میں آسانی ہوتی ہے، مسیح القدمین، آپ کے پاؤں اس طرح چمکتے تھے جیسے تیل لگا ہوا ہو، ینبو عنہم الماء، اس کے اوپر سے پانی پھسل جاتا تھا، اور اشنب، خوبصورت دانت، براق الثنایا، چمکدار دانت، جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں کا نور دیوار پہ پڑتا نظر آتا تھا،
سبحان اللہ، کیا جب آپ یوں آپ ایسے بیٹھے ہوتے تھے اور یوں دیکھا کرتے تھے، مجھے میری طرف دیکھو غور سے، ایسے کر کے نہیں دیکھتے تھے، کیونکہ جب آپ ایسے آنکھ اٹھاتے تھے تو پھر سب روب کی وجہ سے سب کی آنکھیں جھک جاتی تھیں، کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے، اور اتنے عالی اخلاق تھے، آپ کی عادات تک محفوظ عادات۔ جب آپ حیران ہوتے تھے تو اپنے ہاتھ کو یوں یوں کرتے تھے، ایسے ایسے، جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کرتے تھے، یوں نہیں کرتے تھے، انگلی کا اشارہ نہیں کرتے، ایسے کرتے تھے۔ آپ کو کوئی ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، ادھر سے یہ مولوی عتیق مجھے کہے مولانا صاحب تو میں کہوں گا جی فرمائیے، میری اتنی اوقات ہے۔ میرے نبی کو جب ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ اور آپ ایسے بیٹھے ہیں قربان جاؤں، آپ پورا ایسے مڑتے تھے پھر کہتے تھے جی فرمائیے۔ کیا ادھر سے کوئی کہتا یا رسول اللہ، پھر آپ ایسے ہوتے تھے جی فرمائیے۔ وہ کہتا میں نے بات کرنی ہے تو آپ کان یوں لگا دیتے تھے، جب تک وہ بولتا رہتا تھا کبھی آپ نے نہیں کہا کہ جلدی ختم کرو میرا پیریڈ شروع ہونے والا ہے، جلدی ختم کرو۔ جب تک وہ بولتا تھا آپ یوں کر کے بیٹھے رہتے تھے، اور جب آپ غمگین ہوتے تھے تو داڑھی پکڑ کے یوں بیٹھ جاتے تھے، ایسے بیٹھے، اور تھوڑی دیر کے بعد سر پہ ہاتھ پھیرتے پھر یوں بیٹھ جاتے تھے۔ جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا، جب آپ ناراض ہوتے تھے کسی پر تو ناراضگی کا اظہار دیکھو ذرا۔ فرض کرو آپ ابو ہریرہ پہ ناراض ہیں، وہ ادھر سے آ رہے ہیں، تو جب آپ کی نظر پڑتی ابو ہریرہ پر تو آپ اپنا چہرہ یوں پھیر لیتے تھے، بس اتنی ناراضگی میرے نبی فرماتے تھے۔ یہاں تو یہ مائیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھیل کے رکھ دیتی ہیں، اس بیچارے کا بھی فیڈر بھی نہیں چھوٹا ہوتا اور اس کی پٹائی شروع ہو جاتی، اور 3 سال کا بچہ اسکول والوں کو دے کے آ جاتی ہے۔ 3 سال کے بچے کو ماں کی گود چاہیے، اسکول نہیں چاہیے، ظلم ہوگا ظلم اگر آپ 3 سال کے بچے کو اسکول بھیجیں گی، ظلم ہوگا۔ اس لیے اولاد اور ماں باپ میں رابطہ طاقتور نہیں ہے۔ بہت کم والدین دیکھے جو اولاد سے خوش ہیں، اور اس میں بڑی وجہ والدین خود ہیں کہ جس وقت میں تعلق بننا تھا اس وقت ان کو اسکول میں بھیج دیا۔ اب مجھے بتاؤ، یہ جو میں نے آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں، اچھا آپ مجلس میں چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے ایسے، اور ایک آپ کی بے ساختہ حرکت تھی، ہاتھ یہاں ہوتے تھے، میں ذرا اوپر کر کے دکھاتا ہوں، اور آپ یوں کرتے رہتے تھے، یوں سمجھو یہ ہاتھ جھولی میں ہیں اور آپ اس انگوٹھے کو اس ہتھیلی پر ایسے مارتے رہتے تھے، ایسے ایسے یہاں ہاتھ رکھ کے ایسے کرتے رہتے تھے۔ زندگی میں کبھی ممبر سے کسی کا نام لے کر اس کو برا نہیں کہا، زندگی کبھی کسی کی عزت کو نہیں اچھالا، کبھی کسی کی کا نام برائی کے ساتھ۔ عبداللہ بن ابی جیسے کو بھی آپ نے ممبر سے نہیں کہا کہ یہ میرا شدید دشمن ہے اور میرا مخالف ہے اور میرے گھر والوں کو بدنام کر رہا ہے۔ میرے نبی کی زندگی کی ہر ادا محفوظ ہے تو مجھے اس کو فالو کرنا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو مختصر بتایا ہے۔ اب اجوا، سقیہ، برکہ، ورثہ، زمزم، اطلال، اطراف، غیثاء، قمراء، 8 بکریاں تھیں اور 1 بکرا تھا، میں نے آپ کو بکریوں کے نام بھی گنوا کے دے دی۔ عسکر اور ثعلب یہ 2 اونٹ تھے، دلدل اور فضہ یہ 2 خچر تھے، غفیر اور یافور یہ 2 گدھے تھے، عزبا، شہبا، جدعا یہ آپ کی اونٹنیاں تھیں، سکب، صبحہ، مرتجز، لزاز، تراز، ورد، یاسوب، یعبوب یہ آپ کے
घोड़ों के नाम थे। तो मेरे बच्चों, मेरे अजीजों, नबी का इल्म सीखो। सबसे पहले नबी बताता है इन्ना रब्बकुमुल्लाह अल्लज़ी खलक़स-समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्याम। इस जमीन आसमान का पैदा करने वाला अल्लाह है, जिसने 6 दिन में जमीन आसमान को बनाया। ये जवाब वही दे सकती है, साइंसदान नहीं दे सकता। फिर मेरे नबी ने अल्लाह का दूसरे अंदाज में तारुफ कराया, अलम नजअलिल अर्द मिहादा। कौन है अल्लाह के सिवा जिसने जमीन को बिछाया? वल जिबाल औतादा। कौन है जिसने पहाड़ों को गाड़ा? अल्लाह के सिवा। व खलकनाकुम अज़वाजा। कौन है जिसने मर्द औरत को बनाया? अल्लाह के सिवा। वजअलना नौमकुम सुबाता। कौन है जो नींद लेकर आया? अल्लाह के सिवा। वजअलना लैला लिबासा। कौन है जो रात को लाया आराम के लिए? वजअलना नहारा माशा। कौन है जो दिन को लाया काम के लिए? सबसे बड़ा एहसान किया कि अल्लाह का तारुफ करवाया। और सबसे खूबसूरत अल्लाह का तारुफ कुरान की एक छोटी सी सूरत में है, 4 आयात की सूरत में है। कुल कुरान में 332 दफा आया है, 332 दफा। और हर कुल के बाद कोई अहम बात होती है। कुल, मेरे हबीब कहो, हुवल्लाहु अहद। वो एक है, तन्हा, अकेला। एक का 2 हो सकता है, 1 2 3, लेकिन अकेले का दोकेला कोई नहीं है। कुल हुवल्लाहु अहद। इन्हें कहिए कि वो अहद है, तन्हा है, अकेला है, जमाने से पाक है, जहान से पाक है, खाने से पाक है, पीने से पाक है, सोने से पाक है, मौत से पाक है, ज़ूफ से पाक है, कुदरत में कामिल है, मुल्क में कामिल है, हैबत में कामिल है, जलाल में कामिल है, किबरियाई में कामिल है, अर्रहमान अर्रहीम है, अल मलिकुल कुद्दूस है, अस्सलामुल मुमिन है, अल मुमिनुल मुहैमिन है, अल अजीजुल जब्बार है, अल मुतकब्बिर है, अल खालिकुल बारी है, अल अहदुस समद है। कहो मेरे नबी, अल्लाहुस समद। समद किसे कहते हैं? जो किसी का मोहताज ना हो और सारे उसके मोहताज। लम यलिद, किसी का बाप नहीं है। लम यलिद, किसी का बाप नहीं है। लम यूलद, किसी का बेटा नहीं है। ना उसका कोई बेटा है, ना उसका कोई बाप है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और कोई उस जैसा है ही नहीं। कोई हो तो बताया जाए कि वो कैसा है। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्दि व हुवल अजीजुल हकीम। मेरे नबी ने मेरे रब को बताया, आपके रब को बताया कि हमारा रब ऐसा है, हमारा रब ऐसा है। पहला एहसान किया, अल्लाह का सही तारुफ करवाया, उससे शिर्क की जड़ों को काट दिया। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने पूछा, आपका रब सोता है? बड़े पुट्ठे सीधे सवाल कर दे सन। अभी फिरौन को डूबते देखा सामने, और फिरौन के लश्कर को डूबते देखा। अभी उनके पांव गीले थे, चंद कदम चले तो आगे एक बस्ती में एक बुत था जिसकी बस्ती वाले पूजा कर रहे थे। तो कहने लगे, मूसा इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा। कुरान की आयत है, मूसा एक अयो जा खुदा सानू भी लै दे, असी मैनू मत्था टेकीए। मैं कहा फिटे मुंह तुहाडा, ਉਹ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ने ਤੁਹਾਡੀ मदद की है, तो हुण पत्थर दा बहुत मंगदे पे हो मेरे कोलों। तो अजीबो गरीब सवाल करते थे। तो कहने लगे, रब सोता है? मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको डांट दिया। अल्लाह ताला ने कहा, नहीं, ऐसा कर,
رات کو نا 2 پیالے لے کے کھڑے ہو جا پانی کی. خیال کرنا یہ پیالے گرنے نہ پائیں. موسیٰ علیہ السلام بڑے طاقتور ہستی تھے, وہ پیالے لے کے کھڑے ہو گئے. کھڑے 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 اونگ آنے لگی. ایک جھٹکا لگا, سنبھال لیا. دوسرا لگا, سنبھال لیا. تیسرا جھٹکا لگا تو پیالے گر گئے, ٹوٹ گئے, پانی بہ گیا. کہ موسیٰ سمجھانے کے لیے تھا, اگر تیرا رب بھی سو جائے تو یہ زمین آسمان کے پیالے ایسے ہی ٹوٹ کے بکھر جائیں. نیا سمجھو مجھے میں گدائے میرا ہوں. نیا سمجھو مجھے میں گدائے میرا ہوں. میں جان و دل سے میری یا فدائے میرا ہوں. میرے نادام لگاؤ, میں بک نہیں سکتا. میرے نادام لگاؤ, میں بک نہیں سکتا. میں اس بازار میں ہوں تو برائے میرا ہوں. میں اس بازار میں ہوں تو برائے میرا ہوں. کہا یہ اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ 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 بندے ہر دم اللہ اللہ باقی من کل فانی اللہ باقی من کل فانی اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ 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 بندے ہر دم اللہ اللہ باقی من کل فانی اللہ باقی من کل فانی. نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا غافل انسان, سب کچھ جانے جان بوجھ کے بنے ہیں کیوں انجان. دارا اور سکندر جیسے شہنشاہ علی شاہ, لاکھوں من مٹی میں سو گئے بڑے بڑے سلطان. تیری کیا اوقات کے بندے, کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ باقی من کل فانی اللہ باقی
نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا غافل انسان، سب کچھ جانے جان بوجھ کے بنے ہیں کیوں انجان، دارا اور سکندر جیسے شہنشاہ